السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ حقوق، فرائض اور معاشرہ۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں ہر شے، ہر بات، ہر کام، ہر عمل پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ معاشرتی حوالوں سے انسانوں کے رویے، انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، لین دین، کاروبار، معاملات، عہد اور جتنے بھی دنیاوی مصروفیات، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ، اپنے اور جو بھی رشتے ناطے تعلق کسی بھی حوالے سے، کسی بھی انداز سے جو بھی بنتے ہیں، اس میں حقوق بھی آتے ہیں، فرائض بھی آتے ہیں۔ دین اسلام نے اس کو بیلنس دیا ہے، اور ہر وہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہے۔ ہر اس معاشرے کو اچھا معاشرہ کہیں گے جس میں حقوق اور فرائض دونوں میں بیلنس ہو۔ فی زمانہ موجودہ دور میں ہر کوئی اپنے حق کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جہاں صرف حق کی ڈیمانڈ کی جائے وہاں معاشرے میں ڈس بیلنس آئے گا، چونکہ یہ شے کہ جہاں کہیں کسی ایک کا حق بنے گا، کسی دوسرے کا وہ فرض بھی بن رہا ہوگا۔ اگر ایک بچہ تعلیم کا حصول اس کا حق ہے تو اس کو تعلیم دلوانا یہ کسی کا فرض بھی بن رہا ہوگا۔ ایک فیملی جس کے لیے ضروریات کا مہیا کرنا یہ اس کا حق ہے کہ ان کو ضروریات ملیں، تو کسی پر یہ فرض بھی عائد ہو رہا ہوگا، کسی کے لیے یہ لازم بھی ہو رہا ہوگا، کسی پر یہ شاید لازم آ رہی ہوگی کہ وہ ان کو وہ چیزیں مہیا کرے۔ یہ شے اسی طرح اس معاملے کو کہ آپ انفرادی سطح سے لیں، آپ گھریلو سطح سے لیں، آپ معاشرتی سطح میں اپنے ہمسایوں کی طرف چلیں، اپنے اقارب کی طرف چلیں، اپنے عزیزوں کی طرف چلیں، اپنے کاروباری لین دین میں چلیں، اپنی معاشرت میں جہاں جہاں آپ چلیں گے وہاں حقوق و فرائض کا ایک اہتمام رکھنا ہوگا، ایک اہتمام رکھا جانا چاہیے۔ اس کو قرآن مجید میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ جو قرابت دار ہیں ان کو ان کے حق ادا کرو۔ اگر کوئی شخص ایک حق کسی چیز کا رکھتا ہے تو اس کو اس حق کی وصولی میں، اس حق کے لینے میں، اس حق کی طلب میں اس کے کچھ فرائض بھی آئیں گے۔ ایک باپ کے فرائض میں یہ شے شامل ہے، اس کے بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے اپنی جملہ ضروریات پوری کروائیں۔ یہ ایک فرد کا، ایک باپ کا یہ فرض ہے۔ پھر اس کے ساتھ باپ کے حقوق بھی آئیں گے اور ان بچوں کے فرائض بھی آئیں گے۔ باپ کا حق یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت کا سلوک کرے، ان کی ضروریات کا خیال کرے، اور اس کا حق یہ بنے گا کہ بچے جو اس کے ہیں وہ اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اور جو اس کو عزت اور تکریم دی جانی چاہیے، جو حق اس کا بنتا ہے وہ اس کو حق اسی طرح سے ادا کریں۔ حدیث مبارک میں، ایک طویل حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شخص پر 3 قسم کے حقوق بنتے ہیں: بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اپنی ذات کے اپنے اوپر حقوق۔ اور ان تینوں حقوق کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ بچوں کے تمام تر اخراجات، ان کی تعلیم، ان کا لباس، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے اور جملہ ضروریات، یہ ایک باپ کا فرض ہے، اس کو ان کو مہیا کرنا ہے، یہ بچوں کا حق ہے باپ پر۔ بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی جملہ ضروریات پوری کرنا،
یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اپنی ذات کا اپنے اوپر حق فرمایا وہ یہ کہ جب انسان محنت اور مشقت سے تھکاوٹ محسوس کرے تو اپنے آپ کو آرام دینا، آرام کرنا، یہ اپنی ذات کا اپنے اوپر حق ہے۔ اس سے متصل پھر بات آئے گی کہ وہ ایک فرد، وہ شخص جس پر یہ حقوق، ایک تو اس کا اپنی ذات کے اوپر حق آ گیا، اب اس کے حقوق کیا بنتے ہیں؟ بچوں کے حقوق کے حوالے سے جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ انہیں اف بھی مت کہو، انہیں اچھی خوبصورت بات کہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حق بنتا ہے ان کا، رب یارحما کما رب یعنی صغیرہ، کہ بار الہا ان پر تو اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جب میں بالکل چھوٹا تھا۔ یہ باپ کے حقوق آ گئے۔ اسی طرح معاشرے کے حوالے سے آپ چلیں تو قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے با ایمان لوگو تم خرچ کرو۔ اس کے لیے آگے کیٹیگریز ہیں، اور یہ کیٹیگریز کے ان کے حق کس کس طرح سے بنتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ حقوق آگے کہ اس کی محبت میں مال کو خرچ کرنا۔ ذوی القربہ، جو قریبی عزیز ہے، قریبی عزیزوں کے بعد یتیم آ گئے، والمساکین، جو ہیو ناٹس میں لوگ شامل ہیں اس کے وہ آ گئے، والمسکین والسائلین وفی الرقاب، کہ وہ جو سوال کرنے والے ہیں، اور پھر رقاب، وہ لوگ جو گردنوں کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ ارشاد مبارک ہے یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کے لیے خرچ کرو گے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، کہ اس میں والدین بھی شامل ہو گئے، کہ وہ جو کچھ تم اچھائی کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو کچھ تم بھلائی کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو کچھ تم بہتری کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والاقربین، پھر قرابت دار ہے، پھر اسی طرح کیٹیگریز آتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق۔ استاد کے حقوق یہ ہیں کہ جو طالب علم ہیں، جو شاگرد ہیں اس کے، وہ اس کی عزت اور تکریم کریں، اس سے حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے۔ ایک طالب علم کا حق یہ ہے کہ وہ جب اسکول پہنچا، کالج پہنچا، کلاس میں بیٹھا تو استاد جس مقصد کے لیے اسے مامور کیا گیا ہے، جو اس کا فرض ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو وہ کما حقہ پورا کرے، اپنی پوری ایبلٹیز کے ساتھ بچوں کو وہ پوری تعلیم دے۔ اگر کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یا بات سمجھ نہیں آئی، اس کا لیکچر سمجھ نہیں آیا، اس کی بات اس کے پلے نہیں پڑی، تو یہ استاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس کو اس انداز میں سکھائے، اس طریقے سے سکھائے جس طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہو۔ ہر طالب علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ استاد کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ وہ استاد کی بچوں کی ایبلٹیز کو دیکھے، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے آئی کیو کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق ان کو بات کو سمجھائے۔ ہمسایوں کے حقوق میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمسایوں کے حقوق، پوچھا گیا کہ ہمسائے کی کیا تعریف ہے، ارشاد فرمایا